کوفہ میں یہ ہو رہا تھا اور امام مکہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے، لیکن امام جب مدینہ سے چلے تھے تو تب بھی سفر اصل میں کربلا کا تھا۔ حضرت امام چل پڑے۔ اب جناب مختلف منازل پہ بہت کچھ ہوا۔ رستے میں یہ خط بھی مل گیا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے، کچھ اور خاص حضرات تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام نے انا للہ پڑھا، ان کی بخشش اور ان پہ رحمت کی دعا مانگی، اور حضرت امام اپنے رفقا سے فرماتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ کوفہ کے حالات وہ نہیں رہے جو خطوں میں تھے، لیکن یہاں سب سے اہم ترین معاملہ وہ ہے امام کا مکے سے جانا۔ مسلم بن عقیل کا خط آ گیا، امام کہتے میں جاؤں گا۔ اب ذرا متوجہ رہیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت محمد ابن الحنفیہ، حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام نے اکیلے حضرت امام سے ملاقات کی، اور سب کا مضمون تقریباً یہ تھا کوفے والوں میں وفا نہیں، وہ دغا باز ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی پہ حملہ کیا، یہ لوگ اب آپ کو بلا رہے ہیں، پھر مکر جائیں گے، آپ کو آپ کے بیوی بچوں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیں گے۔ آپ یمن چلے جائیں، یمن کے اندر محفوظ قلعے موجود ہیں، پھر آپ اپنے محبین کو خط لکھیں، پھر ایک جمعیت تیار ہو اور بات آگے بڑھتی رہے گی۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ جو چیز بیچ میں آ گئی ہے یہ توجہ خراب کرتی ہے، لیکن آپ توجہ ادھر رکھیے گا، جو لنگر میں آپ کو دے رہا ہوں مفید رہے گا انشاءاللہ۔ چند منٹ باقی ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا جی، ویسے ہو گیا 1 گھنٹہ، 10 منٹ باقی ہیں، یعنی مزید ہمیں گھڑی کی نکیلی سوئیوں پہ ننگے قدم چلنا ہوگا۔ 10 منٹ غور فرمائیے۔ حضرت امام عرش مقام کو روکا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن جعفر الطیار، آپ کو پتہ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ جعفر طیار کے بیٹے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ سرکار زینب پاک بنت مرتضیٰ کے شوہر ہیں، اونو محمد کے والد ہیں رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے حضرت امام کو اونو محمد کے ہاتھ خط دے کر بھیجا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کوفے کی طرف چل پڑے، خدا را خط پڑھتے واپس آ جائیں۔ تے نال اے بھی آکھیا کہ اگر ماما جی نہ مانے تو تسی بھی نال ہی ٹر جایا جے۔ سبحان اللہ۔ پھر عبداللہ بن جعفر الطیار گورنر مدینہ کے پاس آتے ہیں، گورنر مکہ کے پاس، انہوں نے کہا امام جا رہے ہیں، آپ امان نامہ لکھ دیں میں ان کو واپس لاؤں۔ گورنر مکہ نے کہا سگنیچر میرے لے لیجئے اور ساری تحریر آپ بنا لیجئے، میں اس پہ قائم رہوں گا۔ چنانچہ تحریر یہ بنی کہ آپ یہ خط پڑھتے ہی آ جائیں، میں آپ کو مکہ میں امان دیتا ہوں، ہر طرح آپ کی حفاظت کی جائے گی، خدا را کوفے نہ جائیے، کوفے والوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ خود عبداللہ بن جعفر الطیار یہ خط لے کر امام کے پاس پہنچے، امام نے پڑھ کے کہا اللہ تمہیں بھی جزا دے اور گورنر مکہ کو بھی جزا دے۔ اس کو جوابی خط لکھا، جیڑے اللہ دی امان وچ آ جان انہوں نے کسی اور دی امان دی لوڑ نہیں پیندی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن جعفر الطیار رضی اللہ عنہ نے پھر تڑپ کر امام سے ایک بات پوچھی، کہا آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ سارے توڑیاں منتاں کر کے آٹ گئے، آخر اس تکرار کا سبب کیا ہے؟ امام علی مرتبت نے فرمایا کہ میرے نانا نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے، وہ کام میں پورا کروں گا اور پورا کرنے سے پہلے بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے عبداللہ بن جعفر الطیار کو بتایا۔ اب سفر جاری ہے، رستے میں خبر آ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اپنے والد کا بدلہ لیں گے۔ رستے میں مل گیا فرزدق شاعر، مشہور شاعر ہے،
فرزدق، بعض لوگ اس کو فرزوق کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام فرزدق ہے۔ فرزدق شاعر ملا تو حضرت امام نے اس سے پوچھا کیا حالات کوفہ کے، بڑا شاعر تھا تو وڈی گل کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کوفہ والوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور دل آپ کے ساتھ ہیں۔ کیسا شاندار تبصرہ کیا، تلواریں ان کے ساتھ ہیں اور دل آپ کے ساتھ ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو فیصلہ عرشوں سے آئے۔ فرما تو نے سچ کہا۔ قافلہ بڑھتا رہا، 1000 ناکہ بندیاں کی گئیں پورے داخلی راستوں پر، چاہے وہ بصرہ سے آئے، چاہے وہ حجاز سے آئے، چاہے وہ دمشق سے آئے، ناکہ بندیاں کی گئیں۔ آرڈر دیے گئے کہ کوئی بندہ ان سرحدوں سے آتا جاتا ملے انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ حضرت امام نے وہاں سے ایک خط قیس بن مسہر سیداوی کے ہاتھ لکھ کر بھیجا اہل کوفہ کے نام، جس میں امام نے فرمایا تھا کوفہ والو میں آ گیا ہوں، رستے میں ہوں، پہنچ رہا ہوں، اپنے وعدے کو ایفا کرو، جو لکھا تھا اس کو نبھاؤ۔ قیس سیداوی گرفتار ہو گیا، ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ جاگیے گا جناب جاگیے گا کہ یہ جاگنے کا وقت ہے۔ قیس سیداوی کو ابن زیاد کے پاس پیش کر دیا گیا۔ امام کا قاصد ایک قیس ہے جسے دنیا مجنوں کہتی ہے، امام حسین کے قیس کی بھی سنو، امام کے قیس کی بھی سنو کہ یہاں عشق کا عالم کیا ہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہارا قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کر دیجئے۔ کہا ہاں اگر بچنا چاہتے ہو تو قلعے کی فصیل پر یعنی مین دیوار پر چھت پہ چڑھ جاؤ اور معاذ اللہ حسین ابن علی کو اور ان کے باپ کے بارے میں بری باتیں کہو، گالیاں بکو، پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا لے جاؤ چھت پہ۔ چھت پہ لے گئے۔ لوگو اہل کوفہ میری بات سنو۔ اہل کوفہ جمع ہو گئے۔ کہا حسین ابن علی آ گئے، میں ان کا قاصد ہوں، انہوں نے مجھے خط دیکھ کے بھیجا ہے، وہ پہنچ رہے ہیں کوفہ، اپنے وعدے کو ایفا کرنا، جان رسول اللہ کے بیٹے پہ قربان کرنا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا، انہیں کہا جناب مالکان دی ڈیوٹی پوری ہو گئی، ہن ٹوٹے بھی کر دے ہوتے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی جی سمجھ آئیے۔ اب حضرت امام عرش مقام رضی اللہ عنہ کو ملا ہے حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ، دور سے دھول اٹھتی نظر آئی، قافلہ قریب آیا، یہ ظہر سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ میں حر ہوں اور مجھے آرڈر ہے کہ آپ جہاں بھی ملیں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ امام عرش مقام نے ارشاد فرمایا ہم خود نہیں آئے، ہمیں خط لکھ کے بلوایا گیا ہے۔ باتیں ہوتی نہیں، اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام نے مؤذن سے فرمایا اذان کہو۔ شوقت اسلام ہمارے بچپن کی مسجد ہے، آج خوشی ہو رہی ہے مجھے بڑی دیر بعد شوقت اسلام میں بیٹھنے پر، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہاں ہم اذانیں بھی پڑھتے تھے، جھاڑو بھی دیتے تھے، اور سعادت کی بات ہے۔ تو شوقت اسلام میں بیٹھنے والوں، کربلا کا آج میری ساری تقریر میں سے ایک درس، اور یہ درس میرا نہیں کربلا والوں کا درس۔ اس سخت حالت میں بھی سجدے کی حالت میں نانا نے جو سجدوں کو طول دیا ہے، وہ پشت پہ سوار ہونے والے حسین ابن علی نے نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ یہاں بھی فرما ظہر کی اذان کہو، اور اتفاق دیکھیے 61 ہجری 10 محرم کو جمعے کا دن ہے اور دوپہر کے وقت، بس آپ میری بات سنیے، جاتے ہیں تو جانے دیجیے، آپ صرف بات سنیے۔ 10 محرم 61 ہجری کو عین دوپہر کا وقت ہے، تو امام کے خدام اور محبین میں سے ایک ہے حبیب ابن مظاہر۔ میں نے کربلا میں ان کا مزار دیکھا ہے، میں الحمدللہ 2 بار حاضر ہوا کربلا معلیٰ میں۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا سیدی ظہر نہ پڑھ لے، یہ 61 ہجری کا 10 محرم ہے، ظہر نہ پڑھ لیں،
امام مظلوم نے فرمایا مسکرا کے، او قربان سید کی طاقت پر، شجاعت پر، قوت پر، مسکرا کے فرمایا اللہ تیرا عشر نمازیوں میں کرے، تو ہمیں یہاں بھی نماز یاد دلاتا ہے کہ ان یزیدیوں سے کچھ گھڑیوں کے لیے تیروں کو روک لیں تاکہ علی کا بیٹا زندگی کی آخری ظہر بھی پڑھتا چلا جائے۔ ظہر کی اذان ہوئی، حضرت امام نے کیا دلچسپ سوال کیا حر سے، فرما حر ساڑھے نال پڑھے گا کہ کلیاں پڑھے گا؟ انہوں نے کہا جی امام ہو تسی ساڑھے، توڑے پیچھے پڑھاں گے۔ ظہر بھی ہوئی، پھر عصر کا وقت آیا، پتہ چلا امام بھی ظہر و عصر الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ پھر عصر کا وقت آیا، حضرت امام پھر خیمے سے آئے اور آپ نے اس وقت ایک تھیلا نکالا، فرما یہ خط دیکھ، یہ خط دیکھ، یہ خط دیکھ، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا ہے، بیعت کے لیے بلاتے ہو کہ میری کرو گے اور اب کہتے ہو کہ ابن زیاد کی یا یزید کی میں بیعت کروں، ایسا نہ کرو۔ حر نے کہا آپ بھی چلتے رہیے، میں بھی چلتا رہتا ہوں، رستہ وہ بنائیں جو نہ مدینے کو جاتا ہو نہ کوفے کو جاتا ہو، چلتے رہیں کیونکہ جسوس بیچ میں موجود ہیں، چلتے رہیں۔ ادھر سے حر نے خط ابن زیاد کو لکھا، امام کسی لڑائی کے لیے نہیں آئے، امام کہتے ہیں میری بیعت نہیں کرنی تو ہمیں کوئی شوق نہیں بیعت لینے کا، ہم واپس جاتے ہیں یا آگے کسی سرحد اسلامی پہ جاتے ہیں۔ اور ادھر امام چلتے رہے اس روٹ پر کہ جو نہ مدینے کو جاتا تھا اور نہ ہی کوفے کو جاتا تھا، اور یہ تھی 61 ہجری کا 1 محرم اور بعضوں کے نزدیک 2 محرم۔ حضرت امام کا قافلہ کھلے میدان میں رک گیا، فرما اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کی اس کو میدان طف کہتے، توئیں فے طف۔ عرض فرمایا کچھ اور بھی کہتے ہیں اس کو؟ عرض کی اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جیسے اطمینان میں آ گئے، فرما بس منزل آ گئی، مقام آ گیا، اپنے خیمے نصب کیجئے، کجاوے سواریوں سے اتاریے، یہی ہماری شہادت گاہ ہے، یہی ہماری مقتل گاہ ہے۔ لیجئے جناب، یہیں تک کا ہمارے ذمہ تھا۔ میں آخر پہ یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مدینہ فاؤنڈیشن اور یہاں پر جتنے مدینہ فاؤنڈیشن کے احباب ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب سے میں نے سمندری میں ہوش سنبھالا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ محرم شریف کے موقع پر 12 روزہ محافل کا اہتمام، اور ماشاءاللہ جناب یہ اس پر جتنے ممبران ہیں، میاں خالد صاحب، محمد عدیل، شیخ باؤ صاحب ماشاءاللہ، مرزا عرفان، میاں یامین، محمد امجد گل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ رسول کا فضل ہے، میرے پیر و مرشد کی دعا ہے، پاکستان بھر میں آنا جانا ہوتا ہے، تو جو ماحول میں باہر بڑے بڑے شہروں میں دیکھتا رہا، آج سمندری میں دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ عشاء کے بعد پہلی محفل میں ماشاءاللہ رونق لگی ہے، تو اس کا مطلب ہے 12ویں تک تو پھر عروج پر بات جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ یہ ایک بڑا ہی شاندار اور زبردست سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ آخر کے اندر دوسری ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں تک بیان کر دیا، انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے تو پھر آگے بھی بات چلائیں گے۔ بڑا وسیع باب ہے، کربلا میں 9 محرم تک کیا ہوتا رہا، یہ ایک پورا وسیع چیپٹر ہے۔ پھر 10 کو کیا ہوتا رہا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ پھر 10 کے بعد کیا ہوا، اور وہ شب عاشور کے بعد وہ شام کیسے گزری، اس شام کے بعد جو 13-14 محرم کو قافلہ کوفے پہنچا، سارے رستے میں کیا ہوا، پھر کوفہ ابن زیاد کے ہاں پہنچ کر کیا ہوا۔ لیکن ایک بات کہوں، یہ مدینے سے سر سلامت لے کر گئے اور نیزوں پر واپس آئے، اور یہ جو نیزوں پہ چڑھے سر ہیں، یہ پکار رہے تھے، اہل عشق کہتے ہیں، امام کہہ رہے تھے لوگوں میں جیت گیا، شامیوں میں جیت گیا، کوفیوں میں جیت گیا، پیاس جیت گئی، فرات کی لہریں ہار گئیں، مدینے کے پردیسی جیت گئے، یزید کا لشکر و سپاہ ہار گیا، وطنی ہار گئے، مدینے کے پردیسی جیت گئے۔ تو کہا امام آپ کا تو سر کٹا ہوا ہے، آپ کیسے جیت گئے؟ تو امام جواب دیتے نظر آتے ہیں، دیکھ لو جنہوں نے سر کاٹا ہے ان کے سر اب بھی نیچے ہیں، اور جس نے سر کٹوایا ہے
اس کا سر آج بھی اونچا ہے۔ اور یہاں خواجہ ہند معین الحق کے والدین غریب نواز چراغ چشت مرکز چشت محبت انوار چشت معین الدین والملہ معین الدین اجمیری نے کہا شاہ است حسین بادشاہ، کیونکہ اصول کیا ہے؟ بادشاہ وہ نہیں جو تلوار کے زور پہ گردن پہ راج کرے، بادشاہ وہ ہے جو دلوں پہ راج کرتا ہے۔ بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردات نادات دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محرم کو محبت سے گزاریے، شہیدوں کی یاد میں گزاریے، اپنی زندگی میں کوئی چینج لائیے۔ ہر بار محرم آتا ہے گزر جاتا ہے، ہم وہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں؟ جو ہم میں سے 5 نمازیں نہیں پڑھتا، کڈا کو کھائے ٹھنڈی مسیج کلین اتے سجدہ کرنا، کربلا دی تپ دی ریت تے او پیشانی لگی ہے جنہوں حضور بوسے دندے رہنے۔ یہ پانی، یہ کھانا دانا، اور اب بھی پتا ہے کہ انشاءاللہ دعائے خیر کے بعد نیاز حسین پانے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ کربلا 12 دینی کربلا والوں کو تو پورا پتا تھا کہ واپسی نہیں ہے، قائم رہے۔ شب عاشورہ سیدوں کے خیمے سے ساری رات تلاوت قرآن کی آواز آئی ہے۔ لہٰذا پہلا سٹیپ لیں آج کی پہلی محفل میں کہ یہ ہم وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں، تجربہ گاہ سے گزریں کہ پورے محرم میں سید عالی مرتبت کے سجدے کو سلامی دینے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اپنے دل کو منائیں۔ دوسرا، کوئی ذکر اذکار کر کے ان کو نیاز پیش کرے۔ تیسرا، سبیلیں، شربت، کھچڑے سب چلتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور امام کو نیاز پیش کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے، اپنے گھر، اپنے محلے عزیزوں میں کوئی غریب دیکھیں تو باعزت طریقے سے راشن نیاز حسین کر کے پہنچا دیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، نیاز حسین کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔